المقام جناب صدر محفل، علماء کرام، برادران اہل سنت، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا۔ خطاب ہے نبی سے، خطاب نبی سے ہے، امت سے نہیں ہے۔ خطاب اس آیت کریمہ میں نبی سے ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ مخاطب فرماتا ہے، گفتگو فرماتا ہے تو نبی سے گفتگو فرماتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا۔ نبی کی شان جب حق تبارک و تعالیٰ بیان کرنے پر آتا ہے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے مناقب، ان کے محامد، ان کے خصائص، ان کے فضائل، ان کے محامد جب حق تعالی بیان فرمانا چاہتا ہے تو خطاب قوم سے نہیں کرتا، خطاب اپنی مخلوق سے نہیں کرتا، خطاب امت مصطفیہ سے نہیں کرتا، خطاب خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے۔ کیا مطلب کہ نبی تمہاری شان جانتا ہے تو تمہارا خدا جانتا ہے، اور جانتے ہو تو تم جانتے ہو۔ تمہاری امت کیا جانے کہ تمہارے کیا مقامات ہیں۔ وہ شمس رخ زیبا ہے تیرا، تو نور فشان عالم ہے۔ وہ شمس رخ زیبا ہے تیرا، تو نور فشان عالم ہے۔ واللیل ہے تیری زلف دوتا، تو راحت جان عالم ہے۔ قامت کا نہیں سایہ ہے تیرے، قامت کا نہیں سایہ ہے تیرے۔ یہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے، یہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے۔ عقل تو حضور کے نور سے پیدا ہوئی، وہ حضور کے نور کو کیا سمجھ سکتی ہے، برا اصل کو کیا سمجھ سکتی ہے۔ عقل جو ہے اس وقت نہیں تھی جب نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا۔ نور مصطفیٰ کی حقیقتوں کو انسانی عقل کیا پا سکتی ہے، اس کے معارف کو انسانی عقل کیا سمجھ سکتی ہے، حضور کے مقامات کی بلندیوں تک عقل انسانی کیسے رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ تو قامت کا نہیں سایہ ہے تیرے، یہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے۔ تو لاکھ بشر اپنے کو کہے، کچھ اور زمانے عالم ہے۔ اے مصطفیٰ تم خود کو لاکھ بشر کیوں نہ کہو، تم بار بار کہو کہ انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں۔ لیکن انسان دیکھ رہا ہے کہ ایسا بشر تو کوئی نہیں ہے کہ چلتا ہے تو فٹ پرنٹ، تو اگر چلتا ہے ریت پر چلتا ہے تو نقشے قدم نہیں پڑتے۔ انسان ریت پر چلے تو نقشے قدم پڑتے ہیں، فٹ پرنٹ پڑتے ہیں ریت پر، لیکن حضور جب چلتے ہیں تو ریت پر نقشے قدم نہیں پڑتے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ ایسے انسان ہیں کہ ان کے جیسا کوئی انسان نہیں۔ جسم رکھتے ہیں، پیکر رکھتے ہیں، خد و خامت رکھتے ہیں، لیکن خامت کا سایہ نہیں۔ ہر انسان کے جسم کا، ہر انسان کے پیکر کا سایہ ہے، لیکن لم یکن لشخص ہی ذل۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے پیکر انور کا سایہ نہیں تھا۔ کیوں سایہ نہیں تھا؟ نور تھے، سراپا نور تھے، ان کا جسم نور تھا، ان کے گیسو نور تھے، ان کی آنکھیں نور تھی، ان کے ابرو نور تھے، ان کی پیشانی نور تھی، ان کے ہاتھ نور تھے، ان کے لب و دندان نور تھے، ان کا سارا جسم نور تھا۔ وہ چلتے تھے تو وہ کہاں چلتے تھے؟ نور چلتا تھا۔ وہ بولتے تھے تو وہ کہاں بولتے تھے؟ نور بولتا تھا۔ وہ چپ ہو جاتے تھے تو وہ چپ کہاں ہوتے تھے؟ نور چپ ہوتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو بندگان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کھاتے تھے تو حضور کہاں کھاتے تھے؟ نور کھاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو نور کھاتا بھی ہے۔ حضور کو اس دنیا میں بھیج کے یہ بتا دیا
کچھ اشارے ہیں، کچھ اشارے ہیں، سمجھ سکیں تو سمجھ لیں۔ میں اشارے ہی دے سکتا ہوں، میں اشارے ہی دے سکتا ہوں، سمجھ سکیں تو سمجھ لیں۔ حضور کو بھیج کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو نور، اللہ نور ہے، اللہ نور ہے، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، چلتا نہیں، بیٹھتا نہیں، اٹھتا نہیں، لیٹتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نور ہے۔ حضور نے آ کے یہ بتا دیا کہ دیکھو نور کھاتا بھی ہے، نور پیتا بھی ہے، نور مسکراتا بھی ہے، نور خشمگین بھی ہو جاتا ہے، نور بولتا بھی ہے، نور چپ بھی ہوتا ہے، نور بچپن کے دور سے بھی گزرتا ہے، نور لڑکپن کے دور سے بھی گزرتا ہے، نور جوانی کی سرحدوں میں بھی پہنچتا ہے، نور جوان بھی ہوتا ہے، نور اندھیر پن میں بھی آتا ہے، نور بڑھاپے کی سرحدوں میں بھی پہنچتا ہے، نور نور کبھی مسجد میں دکھائی دیتا ہے۔ اشارے ہیں، اشارے ہیں، اور دنیا میں اشاروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس دنیا میں اہل معرفت کے لیے اشارے ہی اشارے ہیں۔ اولو الالباب جو ہے، عقل و خرد کے رکھنے والے جو ہیں، علم و حکمت کے رکھنے والے جو ہیں، معرفت جنہیں حاصل ہے، عرفان خدا، عرفان رسول جنہیں حاصل ہے، ان کے لیے تو ساری کائنات اشاروں سے بھری ہوئی ہے۔ زمین ایک اشارہ ہے، آسمان ایک اشارہ ہے، سورج کا مشرق سے نکلنا ایک اشارہ ہے، سورج کا مغرب میں ڈوب جانا ایک اشارہ ہے، چاند ایک اشارہ ہے، چاندنی ایک اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ارض و سما کی ہر مخلوق اپنی جگہ ایک اشارہ ہے۔ کچھ اشارے ہیں، اشاروں کے مجموعے کا نام دنیا ہے۔ کچھ اشارے تھے جنہیں دنیا سمجھ بیٹھا تھا ہم، کچھ اشارے تھے جنہیں دنیا سمجھ بیٹھے تھے ہم۔ تو بندگان خدا، میں اشارے ہی دے سکتا ہوں۔ تلخین در سے اہل نظر یک اشارت است، کردم اشارت و مقرر نمی کنم، العاقل تکفیہ الاشارہ، العاقل تکفیہ الاشارہ، عاقل کو اشارہ کافی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے یہ بتانے کے لیے دیکھو نور چلتا بھی ہے، نور چلتا بھی ہے، نور دکھائی دیتا بھی ہے، نور کھاتا بھی ہے، نور پیتا بھی ہے، نور شادی بھی کرتا ہے، متعدد شادیاں کرتا ہے، نور کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، نور کی اولاد بھی ہوتی ہے، نور مسکراتا بھی ہے، نور رو پڑتا بھی ہے، نور میدان کارزار میں بھی دکھائی دیتا ہے، نور قرآن پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، نور نماز بھی پڑھتا ہے، نور روزہ بھی رکھتا ہے، نور حج بھی کرتا ہے، نور عمرہ بھی ادا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ نور لیتا بھی ہے، نور دیتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا، تم نے سمجھ لیا کہ نور نظر نہیں آتا، خدا کو بھیج کر، خدا نے نبی کو بھیج کے بتا دیا کہ نور کیا نہیں کرتا، سب کچھ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نور صرف پردے ہی میں نہیں رہتا، پردے سے باہر بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نور دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے۔ تو بندگان خدا، سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ہر حالت نور کی حالت تھی۔ سبحان اللہ۔ حضور کی ہر گفتگو نور کی گفتگو تھی، حضور کا ہر فرمان نور کا فرمان تھا، ساری زندگی حضور کی نور کی زندگی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ آپ نور تھے، لہذا جسم انسانی کے رکھنے والے ہونے کے باوجود آپ کے جسم کا سایہ نہیں تھا، قامت کا نہیں، سایہ ہے تیرے، یہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے، تو لاکھ بشر